الحجب حجب کی لغوی معنی ہے روکنا، پردے کو بھی کہتے ہیں، حاجب دربان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی لوگوں کو روکتے ہیں بادشاہ کے پاس جانے سے۔ اور حجب کی اصطلاحی تعریف کہ جو وارث دوسرے ورثاء کے حصے کو کم کر دے یا محروم کر دے، محجوب کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجب کہتے ہیں۔ پھر حجب کی دو قسمیں تھیں، حجب نقصان، حجب حرمان۔ حجب حرمان نقصان جو ہیں، جو وارث دوسرے وارث کا حصہ کم کر دے، ان کے مصداق کتنے ہیں؟ 5 لوگ ہیں، زوجین ہیں، ٹھیک ہے، ماں ہیں، اخت اللاتی ہیں، اور بنت الابن، ٹھیک ہے، پوتی۔ تو یہ 5 لوگ ہیں کہ جن کا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے دوسرے وارث کی وجہ سے۔ اور ایک ہے حجب حرمان، جو مکمل طور پر محروم کر دے، لیکن اس کے مصداق 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کسی بھی حالت میں محروم نہیں ہوتے، اور وہ کتنے ہیں؟ 6 لوگ ہیں، زوجین ہیں، ابوین ہیں، ابن ہیں، اور بنت ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں محروم نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ ہیں جو کبھی محروم ہوتے ہیں، کبھی محروم نہیں ہوتے، تو اس کے لیے 2 قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر واسطہ موجود ہیں تو ذو واسطہ کیا رہے گا؟ محروم رہے گا۔ بیٹا موجود ہے، پوتا محروم ہوگا، باپ موجود ہے، دادا محروم ہوگا، چچا موجود ہے، چچا کے بیٹے محروم ہوں گے، بھائی موجود ہیں، بھائی کے بیٹے کیا رہیں گے؟ محروم۔ اب یہاں پر ایک سوال سا ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ واسطہ بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی کیا ہوگا؟ محجوب ہوگا، محروم ہوگا۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، اور ان دونوں بیٹوں میں سے ایک مر گیا ہے، ایک زندہ ہے، اور دونوں کی اولاد بھی ہیں۔ جو زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تو واسطہ ہے، باپ واسطہ ہیں بیٹے کے لیے، لیکن جو مر گیا ہے اس کے لیے تو واسطہ نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کیا بنے؟ یعنی وارث بنے، میراث لے لے، لیکن پھر بھی میراث نہیں لیتا۔ تو کہتے ہیں اس کے لیے قاعدہ الاقرب فالاقرب ہے کہ جب قریبی رشتہ دار موجود ہیں تو دور کا رشتہ دار کیا ہوگا؟ محروم۔ جب بیٹا موجود ہیں تو پوتے کیا ہوں گے؟ سارے محروم ہوں گے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اور ایک اولاد کہ اولاد جو ہیں ماں کا واسطہ موجود ہونے کے باوجود بھی کیا نہیں ہوں گے؟ محروم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جو وارث جو واسطہ پورا مال نہیں لیتا، وہ ذو واسطے کو محروم نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو واسطہ پورا مال لے لے وہی کیا کرتا ہے؟ ذو واسطہ کو محروم کرتا ہے۔ اب ماں جو ہیں، بیٹے اخیافی بھائی ہیں، تو واسطہ تو موجود ہے ماں کا میت کے ساتھ ہو، لیکن یہاں پر ماں اخیافی بھائی کو محروم نہیں کرتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ماں پورے مال کو نہیں لیتی، بلکہ مال بچ جاتا ہے، ماں کو ثلث ملتا ہے یا سدس۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اس صورت میں محروم نہیں ہوگا اولادیوں۔ سمجھ آ گیا؟ واسطے کی سمجھ لگی، واسطہ کس طرح ہوگا؟ یعنی بیٹا موجود ہے، یہ واسطہ ہے، تو ذو واسطہ جو بیٹے کے بعد آ رہے ہیں، وہ بیٹے کے واسطے سے کیا ہوتا ہے؟ میت کا رشتہ دار بنتا ہے۔ اب پوتا کیا ہے؟ بیٹے کے واسطے سے کیا ہوتا ہے؟ میت کا، تو وہ ذو واسطہ ہے، اور بیٹا کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ آج کا سبق جو ہے وہ کیا ہے کہ جو محروم ہیں وہ محجوب بن سکتے ہیں یا نہیں، وہ حجب لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے۔ 2 قول ہے۔ ایک قول ہمارے علماء احناف کا ہے، جمہور کا، وہ فرماتے ہیں کہ جو محروم ہیں، محروم آپ پڑھ چکے ہیں کہ قاتل ہیں، کافر ہیں، رقیق ہیں، کہ بالکل میراث سے محروم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک نہ یہ حجب نقصان لا سکتے ہیں، نہ حجب حرمان لا سکتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محروم جو ہے حجب نقصان تو لا سکتے ہیں، لیکن حجب حرمان نہیں لا سکتے۔ دے دو۔ ابن الکافر ہے، بیٹا کافر ہے، ابن الابن
پوتا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ محروم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوگا؟ عصبہ ہوگا. یعنی سارا مال کیا کرے گا؟ پوتے کو ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ یہاں پر زوج لکھ دو. تو ہمارے نزدیک جب اولاد نہ ہو تو زوج کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ہو. سمجھ آ گیا بھائی؟ پوتا کیا ہوگا؟ عصبہ ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ محروم ہے. تو یہ ہمارے نزدیک نہ حجب حرمان لا سکتا ہے نہ حجب نقصان. اگر حجب حرمان لاتا تو یہ محروم ہوتا، کیونکہ واسطہ موجود ہے تو ذو واسطہ کیا ہوتا؟ محروم. لیکن واسطے کے باوجود بھی ہمارے نزدیک کیا نہیں ہے؟ یہ محروم نہیں ہے. تو لہذا جو کیا ہے؟ محروم ہے، وہ نہ حجب نقصان لا سکتا ہے نہ حجب حرمان. اگر حجب نقصان لاتا تو پھر اس کا کتنا حصہ ہوتا؟ زوج کا کتنا حصہ ہوتا اگر بیٹا موجود ہوتا؟ ربع ہوتا. سمجھ آ گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ نہ حجب نقصان لا سکتے ہیں نہ حجب حرمان لا سکتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجب حرمان تو نہیں لا سکتا لیکن حجب نقصان لا سکتا ہے. تو شوہر کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ ربع ہو جائے گا. سمجھ آ گیا؟ مسئلہ کس سے بنے گا؟ ملے گا. یعنی کہ کچھ نہیں. کس کو؟ بیٹے کو. کافر بیٹے نہیں، وہ معروم ہے بالکل. تو آپ کتنا ملے گا؟ بنے گا 4 سے. اس کو کتنا ملے گا؟ ربع. اس کو 3 مل جائے. سر جی یہ کافر ہونے کی وجہ سے محروم ہے. ہاں. اس طرح غلام لے لو. یہاں پر کیا کر دو؟ ابن الرقیق لکھے. ابن کافر ہیں، ابن رقیق ہیں، غلام ہیں. سمجھ آ گیا بھائی؟ قاتل ہے. قاتل ہیں تو یہ محروم ہیں. تو ہمارے نزدیک جو محروم ہوگا وہ نہ تو حجب نقصان لا سکتا ہے نہ حجب حرمان لا سکتا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یس سر. دوسرا یہ ہے کہ جو خود محجوب ہیں وہ دوسرے پر حجب لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا. تو یہ بالاتفاق ہے کہ جو محجوب ہیں وہ حجب نقصان بھی لا سکتا ہے اور حجب حرمان بھی لا سکتا ہے. اب دیکھو اخیافی بائی ہیں، ادھر ہے. تو یہ کیا ہے؟ جب اخیافی بائی ماں کے ساتھ آ جائے تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے نا؟ ہاں سدس ملتا ہے. صحیح. کیا ہو جائے جب ایک بھائی آ گیا. بائی آ گئے؟ ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ 2 بائی لکھ لو. جی. ٹھیک ہے سلس ملا. یار. اس کو تو 16 ملے گا. ماں کو کتنا ملے گا؟ جب ماں کے ساتھ کیا آ جائے؟ حقیقی بائی آ جائے یا لاتی بائی آ جائے یا تو کیا ملے گا؟ 100. سمجھ آ گیا بھائی؟ اور اس کو کیا؟ 16. سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہ محجوب ہے ماں کے لیے، کیونکہ ماں کا حصہ کیا ہو گیا؟ اس سے کم ہو گیا. اگر یہ نہ ہوتا تو ماں کو کتنا ملتا؟ 1600. کتنا ملتا؟ 1600. لیکن جب اخیافی بائی ساتھ آ گئے تو اب اس کی وجہ سے ماں کا حصہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. اب اگر یہاں پر باپ کو لگا دے تو اب بتاؤ کیا ہوگا مسئلہ؟ میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگوں نے خود بتانا ہے. باپ کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں، اخیافی بائی کے حالات بھی پڑھ چکے ہیں. اب ماں نہیں ہے باپ ہے. باپ دونوں ہیں، ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں اور اخیافی بائی بھی ہیں. کسی باپ کو اسبہ ملے گا، اسبہ مال، اور وہ محروم ہوگا. دیکھو آل یاد ہوں گے تو اس طرح مسئلہ ہوگا. باپ کی وجہ سے اخیافی بائی کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب یہ محجوب ہیں، بالکل محروم ہیں، لیکن پھر بھی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اسے کو کم کر سکتا ہے. ماں کو پھر بھی کیا ملے گا؟ 110 ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یعنی باپ کی وجہ سے اخیافی بائی کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، محجوب ہیں بالکل. اور اس کی وجہ سے پھر بھی ماں کا حصہ کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو جو محجوب ہوتے ہیں وہ حجب نقصان بھی لا سکتا ہے اور حجب حرمان بھی لا سکتا ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ ہاں ابھی سمجھ آیا. بڑا سمجھدار انسان ہے تو. دیکھو بھائی دیکھو، والمحروم لا يحجب عندنا، محروم جو ہیں وہ حجب نہیں لا سکتا ہمارے نزدیک، نہ حجب حرمان نہ حجب نقصان. وعند ابن مسعود رضی اللہ تعالی يحجب حجب النقصان،
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجب نقصان تو لا سکتا ہے لیکن حجب حرمان نہیں لا سکتا. کل کافر والقاتل والرقیق، جس طرح کافر ہے، قاتل ہیں اور رقیق ہیں. والمحجوب یحجب بالاتفاق، اور جو محجوب ہیں ٹھیک ہے وہ حجب لا سکتے ہیں اتفاق کے طور پر، یعنی سب کے نزدیک. کل اثنین من الاخوۃ والاخوات فسائل من ای جہت کانا، جس طرح کے دو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا اس سے زیادہ، من ای جہت کانا کسی بھی جہت سے، خیافی ہو، اللاتی ہو، آیانی ہو، فإنہما لا یرثان مع الاب، پس یہ دونوں جو ہیں، حقیقی بھائی ہو، حقیقی بہنیں ہو، اخیافی بھائی ہو، اخیافی بہنیں ہو، اللاتی بھائی ہو، اللاتی بہنیں ہو، یہ باپ کے ساتھ میراث نہیں لے سکتے. جب باپ ساتھ آ جائے ان کے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں. ولیکن لیکن یحجبان الام من الثلث، ماں کے کیا کرتا ہے؟ حجب نقصان لاتا ہے ماں پر ثلث سے سدس کی طرف ہو. سمجھ آ گیا بھائی؟ یہ جو محجوب ہے تو یہ دونوں حجب لا سکتے ہیں، مطلب فرمان بھی اور دوسرا بھی. کون؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ باپ کی وجہ سے تو یہ محروم ہے ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس محجوب کی وجہ سے ماں کا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. تو محجوب کی وجہ سے کیا ہے؟ حجب نقصان بھی آ سکتا ہے اور حجب حرمان ایمان بھی. سمجھ آ گیا بھائی؟